السلام علیکم. علی رضا الوی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں سائرہ حنیف. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شریف فیملی میں جو اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ علی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی سر, بتائیے گا شریف فیملی میں جو اختلافات ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ اختلافات کیوں ہیں؟ ذرا ہمیں اس بات پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیے, شریف فیملی کے اختلافات کے حوالے سے ایک عرصے سے خبریں آ رہی ہیں, اور بعض لوگ جو ان کے بہت زیادہ حمایتی ہیں وہ تو کہتے ہیں جی نہیں نہیں بالکل ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, تو ایسے ہی سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہوتا ہے, اور جو شریف فیملی کو بہی خواہ نہیں ہے, ان کے خیر خواہ نہیں ہے, وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہمیں معلومات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ حمزہ شہباز سخت ناراض ہیں, انتہائی ناراض ہیں وہ, اور سب سے ناراض ہیں فیملی کے اندر. وہ اپنے ابا جی سے بھی ناراض ہیں, وہ اپنے چاچا جی سے بھی, تایا جی سے بھی ناراض ہیں, اور وہ اپنی کزن سے بھی ناراض ہیں, مریم نواز سے بھی ناراض ہیں. ان کے ناراض ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا, مجھے بلی چڑھایا, آپ نے مجھے سی ایم بنوایا اور پھر بچایا نہیں ہے, اور جب میرا دڑن تختہ ہو گیا, میرا ستیہ ناش ہو گیا پولیٹکس کا, تو آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا, آپ لوگ صرف تماشا دیکھتے رہے اور میرا مذاق بن گیا. اس سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ مجھے سی ایم نہ بنواتے, آپ نے سی ایم بنوا کے اور پھر میری سیٹ نہ بچا کے میرے لیے بہت زیادہ مسائل کھڑے کر دیے ہیں. اور یہ بات آپ کو بار بار نظر آ رہی ہوگی, آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی جو نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے, ابھی آپ کو مریم کل نظر آئی تھی, کہیں حمزہ شہباز آپ کو نظر آئے؟ بالکل نظر نہیں آئے. اور اس کے علاوہ کہیں بھی نہ وہ میڈیا پر نظر آ رہے ہیں, نہ وہ کسی اور جگہ پر نظر آ رہے ہیں, نہ وہ کسی کارنر میٹنگ میں نظر آ رہے ہیں. لیکن میں ایک, اگر ہم شریف خاندان کے خیر خواہ کے طور پر ہم بات کریں تو ان کے لیے اسی میں بہتری ہے. مریم نواز کی لانچنگ اور مریم نواز کے اب کل جو جلسہ تھا, جس کو بعد میں یہ کہا گیا کہ وہ جلسہ نہیں ہے, وہ کارنر میٹنگ تھی, اور وہ کارنر میٹنگ کے حوالے سے بھی اس طرح کی ہدایات جاری کی گئی میڈیا کو کہ وہ بہت زیادہ آپ نے گیدرنگ نہیں دکھانی, گیدرنگ کیونکہ نہ ہونے کے برابر تھی تو وہ انسلٹ ہوگی. مریم نواز کے قد کاٹ سے چیزیں میچ نہیں کرتی. ویسے یقیناً جب مریم پہلے آتی تھی تو رش تو ہوتا تھا, گیدرنگ لوگ, اور کچھ نہیں ہے, نون لیگ کو ووٹ دینا دیں, مریم کو دیکھنے کے لیے لوگ آ جاتے تھے, ظاہر ایک پولیٹیکل لیڈر ہے. لیکن کل اتنا بھی نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو 16-17 سال میں عوام کا یہ کشت و خون کر کے گئے ہیں اور عوام کا بیڑا غرق کر کے گئے ہیں, اس وجہ سے لوگ باہر نہیں نکلے. لیکن میری ان کو مشورہ ہے, اس پلیٹ فارم سے یہ مشورہ ہے مجھے شریف فیملی کا کو کہ حضور والا, اگر آپ نواز شریف صاحب کی آمد کے بعد رنگ و روپ بہتر کرنا چاہتے ہیں, اپنی پارٹی کا چہرہ مہرہ بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ حمزہ شہباز کو راضی کریں اور ان کو سامنے لے کے آئیں. جتنا حمزہ شہباز کا اچھا نیٹ ورک ہے مسلم لیگ نون کے ورکرز کے اندر, جتنا وہ متحرک کر سکتے ہیں, کسی صورت میں مریم نواز نہیں کر سکتی. نواز شریف کے جو ہے وطن واپسی آنے کی بھی کافی ہمیں خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ ان کی فلائٹ بھی بک ہو چکی ہے, ان کی ٹکٹ بھی آ چکی ہے. آپ بتائیں کہ کیا جو نواز شریف اور نون لیگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپنے ورکر سے, جیسی ان کو خوشامدید کیا جائے گا, کیا ان کی ایکسپیکٹیشنز پوری ہوں گی؟ دیکھیں, یہ ایکسپیکٹیشن کا تو ہمیں اندازہ ہو گیا. ایک ویڈیو بالکل سامنے آ گئی آج صبح, میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا کہ جس وقت میں نے یہ لکھا اس ٹویٹ میں کہ جب سیاسی جماعتوں کو جو بھی ہو, چاہے یہ نون لیگ ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے جے یو آئی فے ہو, چاہے نورانی گروپ ہو, جو بھی نا, جب سیاسی جماعتوں کو ورکر نکالنے کے لیے, کارکن کو باہر لانے کے لیے یہ اعلان کرنا پڑے کہ جو زیادہ بندے لایا اس کو ہنڈا 125 ملے گا, تو جب 125 دے کے بندے لانے ہیں تو پھر نوشتہ دیوار پڑھ لینی چاہیے. پھر آپ کو سیاست کرنے کی بجائے پکوڑے بیچنے چاہیے. یہ آپ کا کام پھر نہیں رہ گیا. اس لیے آپ کو اگر ایک اچھا امکان پیدا کرنا چاہتے ہیں نواز شریف کے آنے سے, ظاہر ہے نواز شریف بڑے قد کاٹ کے لیڈر ہیں, 3 دفعہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, ان کی سیاست سے بے تحاشا اختلاف کیا جا سکتا ہے, ان کے نقطہ نظر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن جو مت مار کے گئے ہیں جناب شہباز شریف صاحب, ان کے چھوٹے بھائی, چھوٹے میاں جی, اس کے بعد مشکل ہو جائے گی نواز شریف صاحب کے لیے. اور لوگ اس طرح محبت سے نہیں نکلیں گے. اسی طرح کسی کو موٹر سائیکل کا وعدہ کرو, کسی کو مہران کا وعدہ کرو, کسی کو سیوک کا وعدہ کرو, اس طرح بھی شاید آپ بندے نہ لا سکیں, کیونکہ دل سے تو پھر کوئی نہیں آئے گا. وہ ان گاڑیوں کے اور ان انعامات کے لالچ میں آئیں گے, تو پھر آپ نے تو ایک لاٹری اسکیم بنا لی نا, پھر آپ نے کوئی وہ سیاسی پارٹی تو نہ رہی.
اور بیڑا غرق کیا ہے، بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر رانا ثناءاللہ کا یہ بیان آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ ہم نے ایک وہ ایپ بنا لی ہے اور وہ ایپ بتائے گی کون بیٹھا ہے، کون لیٹا ہے، کون سویا ہوا ہے، کون کہاں۔ یار اپنا مذاق آپ کر رہے ہو، حالانکہ آپ تو بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں۔ یہ باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یا تو ان کی مت ماری گئی ہے یا پھر ان کو خود اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم نے 16 ماہ میں جو گل کھلائے ہیں، میں کہتا ہوں اتنا ظلم آصف علی زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں کیا جتنا شہباز شریف مسلم لیگ نون کے ساتھ کر کے گیا ہے اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کر کے گیا ہے۔ نواز شریف جو پاکستان آ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ڈیل کے تحت آ رہے ہیں، کوئی ڈیل ہو رہی ہے بیچ میں؟ اور نواز شریف کے پاکستان آنے سے جو ایک ووٹ بینک ہے نون لیگ کا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ ہوگا، ورکرز زیادہ ان کے ساتھ ہوں گے جو ان کے کارکن ہیں، یا پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا ابھی نواز شریف کی پارٹی کے اوپر؟ بڑی موٹی سی سادہ سی میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ وہ نا ایک پنجابی میں ایک محاورہ ہے، نواز شریف بڑے سیانے سیاستدان ہیں، وہ کہتے ہیں اتتے توے تے پیر نہیں رکھ دے۔ وہ گرم جگہ پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے کہ جہاں پاؤں جلتے ہوں۔ نواز شریف صاحب اگر آ رہے ہیں تو ان کا آنا بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں سے انہیں گرین سگنل ملا ہے، کہیں نہ کہیں سے وسل بجائی گئی ہے، اور ریڈ سگنل کے بعد یلو سگنل گزرنے کے بعد گرین سگنل آیا ہے تو وہ آئے ہیں، آ رہے ہیں، اور اب ان کی ٹکٹ جو ہے وہ فلائٹ بھی ٹائم بھی آ گیا، کس فلائٹ سے آ رہے ہیں وہ بھی آ گیا، ظاہر لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا دوسری بات، ان کے آنے سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں، فرق کوئی بہت زیادہ نہیں مجھے پڑتا دکھائی دیتا۔ ہاں لیڈرشپ جو ہے وہ ورکر کو کھینچتی ہے۔ نواز شریف کا آنا مسلم لیگ نون میں زندگی ڈالنے کا باعث بنے گا، جو بالکل اس وقت حالت نزا میں ہے، جس سے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ لیکن کل مذاق ہی اڑایا، میں نے تو کہا اس پہ حیران ہوں کتنی میمز بنی ہے سوشل میڈیا پہ کہ نواز شریف پھر خوشحالی دینے کے لیے آ رہے ہیں ہمیں۔ 3 بار تو وزیر اعظم بننے کے بعد خوشحالی دے نہیں سکے، اور ہم جو خوشحالی بھگت رہے ہیں سارے عوام، تو اگر اسی طرح کی خوشحالی دینی ہے تو میاں صاحب اللہ دا واسطہ جو ادھر ہی رہ جاؤ۔ لیکن اگر آپ نے مہربانی فرما کے واقعی کو ملک کو اچھے طریقے سے، کوئی آپ کے اندر کوئی پلاننگ ہے، آپ کے ذہن میں کوئی اچھی کوئی اکنامک پالیسی ہے، ملک کو ریوائیو کرنے کی کوئی پالیسی ہے، تو پھر موسٹ ویلکم آئیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن کیا وہ مسند اقتدار پہ پہنچ پائیں گے؟ کیا جو لوگ کرسیوں پر اصل میں بٹھاتے ہیں وہ ان کو بیٹھنے دیں گے؟ اور آتے ہی ان کو کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ ابھی بہت بڑے کویسچن مارک ہیں، یہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ ہماری انفارمیشن کے مطابق یہ بات طے ہو چکی ہے کہ میاں صاحب آتے ہی جیل جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ وہ جیل جائیں گے، کیونکہ وہ سزا یافتہ مجرم ہیں، ملزم نہیں ہیں، مجرم ہیں، سزا یافتہ، پنشمنٹ جن کو ہو چکی ہے، اور وہ ایسی شخصیت ہے کہ جو سزا پانے کے بعد پہلے ہی کوئی ایسا کیس ہے جو ملک سے باہر علاج کے لیے گئے، اور جو ان کا وعدہ تھا، میں کبھی کسی بیماری کا کسی کا بھی نہیں مذاق اڑاتا، مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا عمران خان صاحب کی بیماری کا کوئی مذاق اڑائے یا نواز شریف صاحب کی بیماری کا مذاق اڑائے، میں ایک بڑا بیلنس جرنلسٹ ہوں، لیکن یا مریم وہ کلثوم نواز بیمار تھی یا ان کا کوئی مذاق اڑائے، بالکل نہیں، فوت ہو گئی، اللہ ان کو جنت بخشے۔ لیکن یہ وہ گئے تھے، ٹھیک ہے بیمار ہوں گے، ڈاکٹرز نے کہا، لیکن ان کو اپنے اسٹامپ کے مطابق، ایفیڈیوٹ کے مطابق، اپنے حلف نامے کے مطابق ان ٹائم پہنچنا چاہیے تھا، نہیں آئے۔ اب آ رہے ہیں تو وہ فیس کریں گے، تھوڑا سا عرصہ فیس کریں گے، ہلکا سا اسکریو ٹائٹ ہوگا، بظاہر نظر آئے گا کہ قانون کی بالادستی ہو گئی ہے اور سارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد چیزیں سیٹل ہونے کی کوشش کریں گی۔ لیکن اس میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک بھی نون لیگ کے جو حلقے ہیں اور جو لوگ درمیان میں بات چیت کر رہے ہیں، جو برج کا رول پلے کر رہے ہیں، پاور کوریڈور میں ان کے ساتھ جو چیزیں معاملات سیٹل ڈاؤن کر رہے ہیں، ان کی ابھی بھی یہ خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب کو جیل نہ بھیجا جائے، ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا جائے، وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہوں اس جگہ کو جیل سب جیل قرار دے کے ان کو وہیں رہیں تاکہ ان کو جیل نہ جانا پڑے۔ تو اس حوالے سے حتمی طور پہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی یہ بات مانی گئی ہے یا نہیں، کیونکہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بھی میری معلومات کے مطابق یہ بات چل رہی ہے، اس کا ڈیسیژن نہیں ہوا کہ ان کو آتے ہی جیل جانا پڑے گا
یا ان کو وہ ایئرپورٹ سے وہ اپنے گھر جائیں گے، رائیونڈ جائیں گے، اور وہ رائیونڈ کا ان کا جو اکاموڈیشن ہے وہ سب جیل قرار پائے گی۔ لیکن وہ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ، کوئی بہت بڑا مارکا نہیں ہوگا، کوئی بہت بڑا تیر نہیں چلا پائیں گے، کوئی بہت بڑا انسینٹیو ان کے پاس دینے کے لیے ہے نہیں ہے۔ ایک جملے میں اگر کہوں تو وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے آنے کے بعد مسلم لیگ نون کو یا معاشرے میں اتنا ہی فرق پڑے گا جتنا اسحاق ڈار کے پاکستان آنے کے بعد ڈالر کو فرق پڑا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ علی صاحب آپ کا۔ اس طرح کے اور اگر آپ انٹرسٹنگ ٹاپک سننا چاہتے ہیں اور ان پر تجزیہ علی صاحب کا سننا چاہتے ہیں تو علی رضا الوی کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیکھنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔